مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، پچھلے جمعہ کو ایک حدیث کا بیان شروع ہوا تھا، اور یہ حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس پر پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث دین کے ایک بہت بڑے باب کی بنیاد ہے، اور وہ ہے معاشرت کا باب۔ جس کا اصول یہی ہے کہ انسان ایسا بنے کہ اس کی ذات سے کبھی کسی کو بالارادہ یا بلا ارادہ حتی الامکان تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ وہ باب ہے دین کا جو مدتوں سے لوگوں نے بھلا رکھا ہے، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں، حالانکہ عظیم حصہ ہے۔ تو حدیث میں ذکر ہے دو چیزوں کا۔ پہلے بلکہ ایک اور بات عرض کر دوں کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا حکم اس میں دیا گیا، لہذا اگر غیر مسلم اور جس چاہو تک نہیں پہنچا وہ اس حدیث کے تحت آتی ہی نہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ حدیث میں مسلمانوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ مسلمان عام طور سے رہتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں واسطہ مسلمانوں ہی سے پیدا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا، ورنہ حکم مسلم غیر مسلم سب کے لیے عام ہے۔ یعنی اپنی ذات سے علاوہ جہاد وغیرہ سے، جہاں جہاد ہے وہ تو ہے ہی تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ، جب آدمی مجبور ہو جائے جہاد کے لیے تلوار اٹھانے پر، لیکن جن غیر مسلموں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے، حالت جنگ نہیں ہے، ان غیر مسلموں کے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مصر میں رہتے تھے، فرعون کی حکومت تھی، اور سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساری قوم جو تھی وہ گمراہی میں مبتلا تھی، کفر کی گمراہی، سب کافر سب کافر تھے۔ اسی حالت میں جب کہ سارے کافر تھے تو آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا کہ وہ اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مار دیا اور مکہ مارنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو وہ جو مکہ مارا جس کو، وہ کافر تھا، لیکن آگے خود قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہتے ہیں کہ لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، کہ مجھ سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگر ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ سے تعبیر کیا، گناہ ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا، اور کافر کو اگر مار دیں تو بظاہر وہ جہاد کا حصہ ہے، لیکن اس کو گناہ قرار دیا۔ خود قرآن نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ ہونے کا اعتراف کیا اور استغفار کیا اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کافر تو تھا مگر ایسا کافر نہیں تھا جس کے ساتھ حالت جنگ، بلکہ ایسا کافر تھا جس کے ساتھ معاہدہ اور آپس میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی جنگ کی حالت نہیں ہے۔ اس حالت میں جب کہ امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں تو کافر کا بھی وہی حق ہے دنیا کے اعتبار سے جو مسلمان کا ہے، یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کتاب ہے احکام القرآن، قرآن کریم کے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ اس میں تعلیم فرمائے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی روشنی، آپ کے ارشاد کی تعمیل۔ اس میں جہاں یہ آیت آئی ہے تو وہاں انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں پر مسلمان اور کافر کسی آبادی میں اکٹھے رہتے ہوں اور ان کے درمیان حالت جنگ نہ ہو بلکہ عملاً وہ آپس میں ایک طرح سے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں، تو وہاں اس بستی میں اگر کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچائے گا کوئی آدمی تو یہ بھی حرام کا ارتکاب ہوگا اور یہ بھی سزائے مسلم کی طرح حرام ہے، ناجائز۔ یہ بات اور یہ وہ بات ہے کہ فرماتے ہیں میرے والد سے، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کی تعلیم کا حکم دیا تھا احکام القرآن، اور اس کے لیے تھانہ بھون بلایا تھا۔ حضرت والد صاحب وہاں تھانہ بھون جا کر حضرت کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ کے دور کا آخری زمانہ حیات ہے، زندگی کا آخری دور۔ تو وہ بستر پر تھے بیماری کے، اور گھنٹوں بعد اوقات غشی سی تاری رہتی تھی۔ اچانک کسی وقت تھوڑے کے لیے آنکھ کھولی، پھر غشی تاری ہو گئی، پھر آنکھ کھولی غشی تاری ہو گئی۔ تو اس واقعے کے گواہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ضروری ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح غشی تاری تھی تو آنکھ کھولی، کھول کر فرمایا مولوی شفیع صاحب کہاں ہیں، یعنی میرے والد مالک کے بارے میں فرمایا وہ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، جب والد صاحب آ گئے تو یہی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہو
اور اس میں یہ نقطہ ضرور لکھ دینا، موسیٰ علیہ السلام کے قبطی کو قتل کرنے کے سلسلے میں اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہ رہے ہوں امن و امان کے ساتھ، وہاں ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، ناجائز۔ اب بستر مرض پر ہیں، مرض وفات ہے، رشی طاری ہے، غذا بند ہے، لوگوں سے ملاقات منع ہے، لیکن دماغ لگا ہوا ہے دین کے مسائل کی طرف، اور بلا کر یہ فرمانا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور میرے ذہن میں رہ جائے یہ نقطہ، اب یہ امت تک نہ پہنچ سکے، لہٰذا یہ نقطہ احکام قرآن کے اندر لکھ دینا۔ تو حضرت اور اگر فرمایا کہ یہ میرے دماغ، ہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے ذہن میں آیا ہے، یہ مسئلہ لکھ دینا، اور یہ بھی تلاش کر لینا کہ پچھلے بزرگوں علماء میں سے کہیں اس کی تائید مل جائے تو اچھا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف میں اپنے زبان سے بات کہہ دوں اور پچھلے سلف میں علماء میں سے کسی نے نہ کہی ہو، نئی بات ہو، تو اس واسطے اس کی تائید بھی تلاش کر لینا ہے، یہ وصیت۔ اور اب میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں رہا تو لیکن کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ غلط صاحب نے فرماتے ہیں کہ شاید یہ حضرت والا سے میری آخری بات چیت تھی، اس کے بعد بات چیت کی نوبت نہیں آئی۔ والد صاحب کو اچانک جانا پڑا دیوبند، اور وہاں جب پہنچے تو ایک دو دن کے اندر پتہ چلا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ یہ آخری زمانے کی بات ہے، لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو بعض بزرگوں کے کلام میں کی تائید مل گئی پچھلے سلف سے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت والا کے حکم کی الحمدللہ تعمیل بھی ہو گئی، لیکن اب دکھانے کا موقع نہیں تھا، حضرت صورت کی وجہ دنیا میں۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ یہ جو آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو اس میں مسلمانوں کا ذکر اتفاقی طور پر اس لیے آیا کہ جب مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے تو مسلمان کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہوگا، اس واسطے مسلمان کا ذکر ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر کو ناواجبی طور پر تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ اس کو بھی حتی الامکان اس کو بھی اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ جیسا میں نے عرض کیا تھا انسانیت کا حق ہے، اور پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ آدمی بنے، مسلمان بننا صوفی بننا جو بات کی بات ہے، پہلے آدمی بنو، تو آدمیت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہے۔ پھر آگے دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا حدیث میں، ایک یہ کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اور ایک یہ کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ زبان سے تکلیف دینے کا ایک تو ظاہری بدیہی مفہوم ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، گالی دے دی، ٹانگا دے دیا، کوئی ڈسپلن کا کلمہ کہہ دیا، یہ سب زبان سے تکلیف دینے کی بات ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ زبان سے تکلیف دینا سمجھتے نہیں، مگر ہیں وہ زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں۔ مثلا وعدہ خلافی، آپ نے کسی سے وعدہ کیا فلاں وقت آؤں گا یا فلاں وقت آپ سے فلاں کام کروں گا، وعدہ کر لیا لیکن اس وعدے کو وقت پر پورا نہ کیا، اس سے اس کو تکلیف پہنچے، تو وعدہ خلافی کا گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اوپر سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کا گناہ بھی۔ یہ دل لسان زبان سے تکلیف پہنچانے کا حکم ہے کہ آدمی نے زبان سے تکلیف پہنچائی۔ اور سنیے زبان سے تکلیف کس طرح پہنچائی جاتی ہے، بعض اوقات اس طرح پہنچائی جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، اور پہنچ جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں گناہ ہوتا۔ کیا دیکھو
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, ये किसी को कहना कितनी फजीलत की चीज है। पहले पूरा बयान इसके ऊपर हो चुका, कितनी फजीलत की चीज है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी को सलाम करना सवाब है कि नहीं? लेकिन शरीयत ने दूसरे की तकलीफ का ख्याल करने में इतनी हसासियत से काम लिया है, इतनी हसास है कि इसको भी ऐसा मुकर्रर कर दिया कि हर जगह सलाम करना जायज है। और उस वक्त अगर सलाम करोगे तो सलाम करने से सवाब मिलने के बजाय गुनाह होगा, क्योंकि तकलीफ पहुंचेगी। मसलन क्या, एक आदमी तिलावत कर रहा है, बैठा हुआ तिलावत कर रहा है, तो तिलावत में मशगूल है, उसको सलाम करने का हुक्म नहीं, इस वास्ते कि तिलावत में मसरूफ है, और तिलावत छोड़कर वो अगर आपके सलाम का जवाब देगा तो एक तो कुरान करीम की तिलावत में रखना पड़ेगा, दूसरे उसको एक तरफ से दूसरी तरफ मुतवज्जह होने में तकलीफ पहुंचेगी। अगर उस वक्त में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह कह दिया आपने, जब आदमी एक तिलावत में मशगूल है, तो ये क्या हुआ? ज़बान से तकलीफ पहुंचाने के बाद तिलावत तो और ज्यादा ऊंची बात है। एक आदमी बैठा जिक्र कर रहा है, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब आदमी मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में लोग जब जाते हैं तो जिक्र मशगूल हो जाते हैं, तो जिक्र करते हैं, बैठे जिक्र कर रहा है, उस हालत में भी किसी को सलाम करना जायज नहीं, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में मशगूल है, अल्लाह ताला के साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, ज़बान पर उसके जिक्र है। इस हालत में आप उसको सलाम करोगे तो जिक्र का खलल वहां में होगा, और उसके खलल वाक़ हो जाने की वजह से क्या होगा कि जिक्र भी खलल हुआ, जिक्र में तो खलल पड़ा, उसको तकलीफ नहीं पहुंची। और आगे बढ़ जाओ, जिक्र तो फिर भी बड़ा रात एक इबादत है। फुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर एक आदमी बैठा हुआ दूसरे से कोई लंबी बात कर रहा है और दूसरे उसकी बात सुन रहे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग तो फिर भी कुछ कम से कम दीन की बात कर रहे हैं, अगर सब दीन की भी ना कर रहे हैं, और आपस में एक आदमी दूसरों से बात कर रहा है और दूसरे लोग उसकी तरफ सुन रहे हैं उसकी बात, उस हालत में भी मजलिस में जाकर सलाम करना जायज नहीं। क्यों? इस वास्ते कि वो लोग आपस में बातों में मसरूफ हैं। आपने अस्सलाम वालेकुम जाकर कहा तो उनकी उस गुफ्तगू में खलल डाल दिया और उसके बीच में बदमज़गी पैदा हो गई। ऐसी वजह से इसी वजह से हुक्म दिया है मस्जिद में आओ, जहां पर मस्जिद में लोग बैठे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो बस सलाम किए बगैर रहते हैं। उस वक्त अगर सलाम करोगे तो सलाम करना जायज नहीं होगा, ये ज़बान से तकलीफ पहुंचाने को बड़ा देते हैं। अंदाजा लगाइए शरीयत कितनी आसान है इस मामले में कि दूसरे शख्स को हमारी औलाद से कोई अदना तकलीफ न पहुंचे। यहां तक तो फरमाया एक आदमी खाना खा रहा है, खाने में मशगूल है, तो खाने में मशगूल होने के वक्त में भी सलाम करना मकरूह है, हराम तो नहीं है लेकिन मकरूह। अगर ये अंदेशा हो कि वो इस मुदाखलत पर से उसको तकलीफ पहुंचेगी तो उस वक्त भी खाना खाने में खाना फारिग हो या फिर सलाम करना। अगर ये अंदेशा हो कि आपके सलाम करने से उसके ऊपर तकलीफ में मुब्तला होगा और उसको कुछ तशवीश हो जाएगी तो ये काम करना भी मकरूह है। तो खाना खाते अब भाई कौन सी इबादत कर रहा है, कौन सा जिक्र कर रहा है, खाना खाने में मशगूल है, अगर सलाम कर लोगे
تو کوئی بہت بڑے پہاڑ اس کے اوپر نہیں گر پڑے گا، لیکن اگر ذہن میں اس کے تشویش پیدا ہو گئی یا اس کو کچھ ناگوار ہوا یا کچھ اپنے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی، فرمایا کہ ایسے میں سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہے اپنے کسی مقصد سے، یہ سب باتیں دین کی نہیں جن کو لوگوں نے دین سکھانی چاہیے۔ تیزی میں جا رہا ہے اپنے کسی مقصد، اپنا کسی کام کرنا چاہتا ہے اور جلدی میں دیکھ رہا ہے، اندازہ کر رہا ہے کہ جلدی بھاگا جا رہا ہے، لگتا جا رہا ہے کوئی ضرورت کرتے، آپ جا کے سلام کر لو، السلام علیکم، آگے مطابق۔ تو یہ آپ نے اس کی تیز رفتاری سے آپ کو چاہیے تھا کہ خود اندازہ لگاتے کہ یہ آدمی جلدی میں ہے، یہ وقت مناسب نہیں ہے اس کے لیے بات کرنے کا، سلام کرنے کا۔ آپ نے جانے کسی نے بات عبادت کا کام کیا کہ السلام علیکم کر دیا، مساوا ملا دیا، وہ اپنے جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ منزل اس کی چھوٹی ہو گئی۔ یہ ایسے میں یہ سلام جائز نہیں، چھوڑ دو تو جائز۔ لوگ بھول گئے یہ احکام اور لپک کے دور سے جسے جا کے سلام کریں گے اس کو بھلا کریں گے، جو بتائیں گے اس کو کسی طریقے سے یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے کے اندر آتے ہیں۔ میرے بھائی جمالی رسول اللہ تعالیٰ سے درجات کے وہ فرماتے تھے کہ ایک آلہ ایزا رسانے کا بھی ایجاد ہو گیا ہے اور وہ ہے ٹیلی فون۔ یہ ایسا آلہ ایجاد ہو گیا ہے کہ جو جس سے جتنا چاہو دوسرے کو تکلیف پہنچائے، لہذا آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور لمبی بات شروع کر دی، آپ کو پتہ نہیں وہ کس مصروفیت میں بیچارا، کس مشکل میں گرفتار ہے، کس مشکل میں ہے، کوئی وقت ہے اس کے پاس میں نہیں ہے، اور آپ نے لمبی کہانی شروع کر دی۔ میرے بھائی ہماری سب نے مارے میں قرآن میں لکھا ہے، لکھیے یہ بات کہ ٹیلی فون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی لمبی بات کرنی ہے تو اس سے پوچھ لو بھائی مجھے اگر آپ بات کریں تو 4-5 منٹ لگ جائیں گے، آپ اگر فارغ ہوں تو جلدی کر لوں، اور اگر فارغ نہ ہو تو کوئی مناسب وقت بتا دیجیے تو اس کے بعد میں آپ کو بات کریں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے معمول یہ تھا، جب کسی کو فون کرتے بتا دیتے کہ بھائی مجھے اتنی ذرا بات کرنی ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہوگی، آپ اس میں فارغ ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو میں کسی اور بتا دوں۔ یہ بات جیسا لکھا ہے غلطہ ہے سورہ نور کی تفصیل میں، جو استئذان جس میں اجازت طلب کرنے کا احکام ہے نا، کہ جب جاؤ کسی کے گھر تو پہلے اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اسی میں یہ حکم ملے کہ ٹیلی فون کرنے کا بھی حکم۔ تو یہ کہ آپ ایک آدمی جلدی میں جا رہا ہے، اب جا کر آپ نے اس سے لمبی کہانی شروع کر دی، یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ اور سنیے، بات تو کرنی ہے ایک آدمی سے یا محدود چند افراد سے، اور لاؤڈ اسپیکر کھول دیا پورے جوش خروش کے ساتھ، معلوم ہے مسجد میں جتنے آدمی آئے ہیں معلوم ہے، اور ان کو آواز پہنچانے کے لیے صرف اندر کا لاؤڈ اسپیکر بھی کافی ہو سکتا تھا، آپ نے باہر کا کھول دیا، اور اس باہر کے لاؤڈ اسپیکر کے نتیجے میں لوگوں تک، دوسروں تک آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ کوئی آدمی گھر میں تلاوت کرنا چاہتا ہے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، کوئی سونا ہی چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو سکون مطلوب ہے، مگر آپ اس کے اوپر اپنا آواز مسلط کر دیں، یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانے کا نظر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے اس زمانے لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، وہ مسجد میں آ کے واز کیا تھا، مسجد نبوی میں، علاوہ خطبے کے خطبہ تو ہوتا ہی تھا جمعہ کا، اس کے علاوہ کسی دن آ کر وہاں واز کیا تھا ان کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے، اور واز کرنے بڑی بلند آواز، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، مگر بلند آواز ان کی تھی
تو حضرت عائشہ اپنے گھر میں مشغول ہیں، تو عبادت میں کر رہی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، ان کو اس کی آواز سے تکلیف پہنچتی، حالانکہ وہ کوئی بیچارہ گناہ نہیں کرتا تھا، وہ واز ہی کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا فاروق اعظم کے پاس اور چلوایا کہ صاحب دیکھو یہ ایک صاحب ہیں جو یہاں پر آ کر میرے حجرے کے سامنے واز کہتے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے میں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، ان کو منع کیا جائے کہ وہ اتنی زور سے آواز نہ کیا کریں، اگر کریں کرنا ہو تو کہیں اور آگے جا کے کریں، نہیں تو اتنی زور سے آواز نہ کیا کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا ان کو، بلا کر کہا بھائی دیکھو یہ ام المومنین کو تکلیف پہنچتی ہے، جو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، آپ چھوڑ دو۔ سر کچھ دن بعد آ گئے، وہ معلوم ہوتے بہت شوقین ہے کچھ، تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر شروع کر دیا وہی دھندا، اور عائشہ کے حجرے کے سامنے سرگرمی کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم جو چلیں بلایا ان کو اور پھر یہ الفاظ استعمال کیے کہ دیکھو اب میں آخری مرتبہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد میں نے سنا کہ تم نے یہاں آ کر واز کہا ہے تو یاد رکھو یہ میرا جو لکڑی کا چھڑی ہے نا یہ تمہارے اوپر توڑ دوں گا۔ یہ الفاظ حضرت عمر نے استعمال کیا، اتنا معاملہ کہ یہ لکڑی ٹوٹ جائے۔ وائس صاحب کو جو واز کر رہے تھے ان کو فاروق اعظم نے یہ فرمایا، جب کہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں، اور جہاں سارے محلے والوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، لاؤڈ اسپیکر کھلا ہوا ہے، پھر آواز سے سارے محلے کوئی سو نہیں سکتا، کوئی آرام نہیں کر سکتا، کوئی اگر کہے تو مداخلت فی الدین، اس کے اوپر فتوا کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، حالانکہ یہ دین سے حکم کی کہ چھتیاں اڑائی جا رہی ہیں اس حکم سے۔ آداب میں یہ لکھا ہے عالم کے آداب میں کہ عالم کو چاہیے کہ اس کی آواز اس کی مجلس سے دور نہ جائے، جب بغیر للعالم اللہ یعدو صوتہ مجلسہ، یہ آداب میں لکھا ہے تو اس کی آواز مجلس میں جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے دور نہ جائے۔ مجھے ایک صاحب نے مرتبہ ٹیلی فون کر دیا کہ بھائی آپ تو یہ بڑے تبلیغ کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ آہستہ کرنا چاہیے اور باہر کا نہیں کھولنا چاہیے، آپ کو بیت المکرم کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ زور سے کھلا رہتا ہے، پتہ نہیں بھائی مجھے تو معلوم ہے، تو باہر جاتی ہے آواز علاوہ خواتین سے سہم تو چلو مسجد کا حصہ ہوا نا، لوگ سنتے والے ہیں، لیکن کہیں آس پاس گھروں تک آواز پہنچتی ہے۔ ایک صاحب کو بڑا اصرار ہے اس بات کے اوپر، بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے راستے کی آواز مجھے ختم جاتی ہے، تقسیم کر لینی چاہیے بھائی اس کی اگر ہے تو اس کو ختم کرانا چاہیے۔ یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے، کہاں تک جزیات کی بات کرا، لیکن ایک اصول جو دے دیا نبی نے وہ یہ کہ بھائی یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ سچائی کی باتیں کرے، یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو کہ دلوں پر مرہم رکھو، اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ اگلی حدیث جو حضرت والا نے نقل کیا اسی کے بعد وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے وہ سارے دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ اور رات میں نماز عبادت، لیکن ساتھ میں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقالت ہی فی النار، وہ عورت دوزخی ہے، وہ جہنم میں جائے، باوجود سارے دن روزہ رکھنے کے اور ساری رات نماز پڑھنے کے، کیونکہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے لہٰذا جہنم میں جائے گی۔ یہ فرمایا بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی اس کے اندر شبہ نہیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد
کہ اس میں اس کی شناخت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایذا دی جاوے اور اس میں معاملات کا عبادات پر مقدم ہونا بھی مذکور ہے کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں درستی یہ زیادہ سنگین ہے، زیادہ اہم ہے بنسبت عبادات. اور پھر آگے اس نے بڑے درد منزل سے لکھا ہے کہ یہ باب اس درجہ متروک ہو گیا ہے. عملاً یہ سمجھاتا نہیں، کوئی سکھاتا نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے. تو اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان. حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے میں پھینکنے والی کوئی چیز اتنی سنگین نہیں ہے جتنے کہ انسان کی زبان. اللہ بتا. اور زبان سے میں پھینکنے کا سب سے بڑا داخل تو ہے کہ تکلیف پہنچا تو اس کو ذرا باریک بینی سے شریعت نے دیکھا ہے. اسی باریک بینی سے اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت کہ میں میرے کسی عمل سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ کرے. یہ ہوا زبان. دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا حدیث میں وہ ہے ہاتھ، کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب ہاتھ سے تکلیف پہنچنے کی بھی کچھ تو ظاہری بدیہی صورتیں ہیں. مار پٹائی، کسی کو مار دیا پیٹ دیا، خراب نہیں سمجھے گا کہ کوئی ہاتھ کی تکلیف پہنچائے، لوگ برا بھی سمجھتے ہیں. لیکن بہت سی صورتیں اس میں بھی ایسی ہیں کہ لوگ اس کو ایزا بھی نہیں سمجھتے. ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی بے شمار سے ہاتھ کا ذکر جو ہے در حقیقت وہ ایک فعل کی طرف اٹھایا، کیونکہ آدمی زیادہ تر کام جو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. اس وقت سے ہاتھ کا ذکر کیا، مگر علماء کرام نے فرمایا کہ تمام افعال اس میں داخل ہیں. جو بھی کوئی فعل کرے انسان، ہاں اس میں براہ راست ہاتھ ملوث نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ بھی فرض کرو مثلا سمجھ لو ایک گھر میں آپ رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی آباد ہیں، مشترک جگہ ہے رہنے. کسی چیز کی استعمال، مشترک استعمال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے کہ بھائی مثلا تولیہ فلاں جگہ رہے گا، ایک جگہ مقرر ہے. کیوں؟ یہ سب لوگوں نے مل جل کے چاہے زبان سے چاہے عملاً جگہ مقرر کی ہوئی ہے. آپ نے وہ تولیہ اٹھا کے کسی بے جگہ ڈال دیا. نتیجہ یہ کہ جب دوسرا آدمی آیا اور اس نے وضو کیا، اس کے تولیے کی ضرورت پیش آئی تو جگہ پر اس کو نہ ملا، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ملتا نہیں. اس کو بھی ڈھونڈتے پھرنے کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ آپ کے ہاتھ کے اس کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پر وہ چیز وہاں سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دی. یہ ایزا دلی ہو گئی، یہ اذیت رسانی ہو گئی. اور یہ اس حدیث کے تحت مسلمان کا کام نہیں. اور یہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کو. لوٹا کہیں رکھا ہے، صابن کہیں رکھا ہے، برتن کوئی رکھا ہوا ہے، پتیلی کہیں رکھی، یہ سب چیزیں جو گھر کے استعمال کی ہوتی ہیں وہ اگر جگہ سے بے جگہ رکھی جائیں جس سے آنے والے کو کیا تکلیف پہنچے تو یہ عمل اس تکلیف سے کام کرتا ہے. اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمایا، ہمارے ہماری صلی اللہ تعالیٰ کو مقصود فرمایا، درجات بلند فرمایا، سروت جنت عطا فرمایا. سکھا گئے یہ بات. ہم یہ حرکت کیا کرتے ہیں، ایک جگہ کسی اٹھا کے نہیں ڈالتے. اور وہ جناب ایک دن فرمایا جو تم بھی حرکت کرتے ہو یہ بد اخلاقی تو ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. یہ اس لیے گناہ کبیرہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے. اور ایذائے مسلم گناہ کبیرہ. اس دن پتا چلا کہ اچھا
یہ بھی دین کا حکم ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ورنہ احساس ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں یہ بات کافی ہے، خاص طور پر وہ جگہ جہاں آدمی اس طرح سے رہتا ہو۔ اور ذرا یہ بھی سمجھ لو کہ مشترک رہا ہے اس میں یہ ضروری کہ اجنبی ہو، اپنے قریبی گھر والے، بیوی، بچے، بہن، بھائی، یہ سب داخل ہیں۔ اور لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے کسی عمل سے ان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا گئے، ہماری بیوی تو ہے، ہماری اولادی تو ہے، یا ہمارا بھائی ہماری بہنی تو ہے۔ ارے بھائی اس نے کیا خطا کیا اگر تمہارا بھائی بہن بن گیا ہے یا تمہاری بیوی تمہارا بچہ بن گیا ہے تو اس نے کیا خطا کیا ہے کہ تم اس کو تکلیف پہنچاؤ؟ ابھی کچھ بھی مطلب حدیث سنائی تھی آپ کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے اس لیے دھیرے سے اٹھ رہے، تو یہ تکلیف پہنچانا ہوا تو تکلیف پہنچانا یہ غیر کے ساتھ خاص نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور گھر والوں میں کیا ہے، مثلا بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ سب باتیں پہلے ہوا کرتی تھی کہ انسان کے فطرت میں داخل ہوتی تھی، اب کیونکہ لوگ بھول گئے ہیں دین سے ان کو نکال دیا، ایسے تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ آپ گھر والوں کو کہہ دیں کہ صاحب کھانا فلاں وقت آؤں گا کھانا کھانے کے لیے، اور اب گھنٹے گزار دیے نہ ان کو یہ بتایا کہ بھائی میں کھانا کہیں اور کھا لیا ہے میں نے، اور نہ وقت پر پہنچے کہیں اور کھانا کھا کے اپنا دن بھر آپ کو گزار دیا، وہاں وہ بیٹھی بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئے اور وہ کھانا لیے بیٹھی ہے۔ یہ عمل جو آپ نے کیا یہ کیا ہوا؟ یہ گناہ کبیرہ، اس واسطے کہ آپ نے اس عمل سے ایک انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساتھ وابستہ کر دیا تھا اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر کہیں اور کھانا کھانا تو ذہن خارج کرو تاکہ مطمئن ہو، لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے۔ کیا ہوا ہے وہ تو اپنی بیوی کا ہے، اپنے ماتحت ہے، لہٰذا اگر بیٹھے تو بیٹھے رہے، یہ سب گناہ ہے، حرام کام ہے، اس لیے کہ ادارہ مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دل جانے میں تکلیف نہ پائے۔ کہاں تک مثالیں دوں؟ ایک ایک عمل کے اندر انسان اگر دیکھے تو یہ صورتحال پیدا ہے، سڑک تو چل رہے ہو چھلکا اور گندگی پھینک دی گئی، ہو سکتا ہے کہ چھلکے کو پھینکنے سے کسی کا پاؤں سے چل جائے، اس کو تکلیف پہنچ گئی، آپ پکڑے جائیں گے آخرت میں، اور اگر تکلیف نہ پہنچی کم سے کم گندگی پھیلا دی آپ کو، گندگی پھیلا دی تو اس گندگی پھیلانے کا گناہ آپ کو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم سے جب سفر میں ہوتے اور سفر کے دوران کوئی پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو صحابی جو فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے آپ اتنی ہی جستجو کرتے تھے جیسے کوئی آدمی مکان بنانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہے کانا یستاد البول مکانا کما یستاد احدکم منزلا، کہ جیسے کوئی شخص مکان بنانے کے لیے اگر مکان بنانے کے لیے ضرورت پیش آئے تو تلاش تحقیق کرے گا بھائی کیسی مناسب جگہ ہو، اسی طرح پیشاب کرنے کے لیے کیا وہ یہ کیوں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالانکہ اس زمانے میں سڑکیں بنی ہوتی جس طرح کی پکی، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی گزرگاہ ہو اور وہاں گندگی پھیلی ہوئی جگہ ہے تو گزرنے والے کو تکلیف پہنچے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، اور وہاں آپ نے چھلکا پھینک دیا، گندگی پھینک دی، ارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان سے 70 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین شعبہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور
अगला दर्जे का शोभा है रास्ते से गंदगी को या तकलीफ जैसी चीज को दूर कर देना। रास्ते में कोई गंदगी की चीज पड़ी है या कोई तकलीफ की चीज पड़ी हुई है, कांटा पड़ा है, कोई छिलका पड़ा है, आप उठा करके इधर उधर करके ताकि कोई किसी दूर का देता हो। फरमाया ये ईमान का अदना दर्जे का शोभा है। ईमान का शोभा, जब ईमान का शोभा यह है कि गंदगी दूर करो रास्ते से, तो गंदगी रास्ते पर डालना क्या हुआ? ये कुम्र का शोभा हुआ, ये ईमान का शोभा तो ना हुआ। और ये दीन का अब दीन की ऐसी गलत बात है कि ये सब सलीम मुस्लिम लिखा नहीं हुआ दीन अदा। दो चीजें तो मैंने इस वक्त जिक्र कर दी, ज़बान और हाथ जो शरीफ तौर पर मौजूद है। हमारे हज़रत की उलफ़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते थे कि ज़बान और हाथ से तो इशारा है ज़ाहिरी अफ़आल की तरफ, ज़ाहिरी अफ़आल, ज़ाहिरी से कोई ऐसा कर दिया जिससे कि जिस्मानी कोई तकलीफ पहुंची। लेकिन इसी में ये बात भी दाखिल है कि अपनी ज़बान से या अपने तर्ज अमल से आपने कोई ऐसा काम किया जिससे दूसरे को ज़हनी तकलीफ हो, जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचे लेकिन ज़हनी तकलीफ हो। क्या ज़हनी तकलीफ पहुंची? कि आपने किसी से कहा था फर्ज करो कर्जा लिया तुमने और बताया कि भाई इतने दिनों में अदायगी करूंगा। आप अगर नहीं कर सकते तो वक्त पर उसको बता दें कि भाई इतने दिनों तक मैं नहीं कर सकूंगा, उसके बाद भी नहीं बता दो। लेकिन आदमी लटका हुआ है, आप तो कहे 4-5 दिन में रहूंगा, और वो आदमी लटका हुआ, उसका जहन उलझा हुआ है कि पता नहीं कब देगा कब नहीं देगा वगैरह वगैरह। ये क्या हुई? ज़हनी तकलीफ। वो अपना कोई ना प्लान बना सकता है, ना कोई अपने मंसूबबंदी कर सकता है, ना उसको पता है कि जो मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ पता नहीं। आप उसको ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। ये ज़हनी हज़रत तो यहां तक फरमाते हैं, हज़रत हकीमुल वक्त अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो फरमाते हैं देखो तुम्हारे नौकर है कोई, तुम्हारा मातहत, तो मातहत को बुला के तुमने कहा कि भाई देखो पहले ये काम करो, फिर दूसरे नंबर पर ये करो, फिर तीसरे नंबर पर ये करो, फिर चौथे नंबर पर ये करो। तो अगर बहुत जरूरी नहीं है ऐसा करना तो आपको ये बोझ उसके दिमाग पर नहीं डालना चाहिए कि इकट्ठे 4 काम बता दिए उसको कि पहले वो याद रखे, फिर दूसरे नंबर पर याद रखे, फिर तीसरे नंबर पर याद रखे, चौथे नंबर पर याद रखे। हज़रत फरमाते हैं मैं तो कभी करता नहीं ऐसा। अपने किसी मातहत को अगर कई काम बताने हैं तो पहले एक काम बताऊंगा, ये सारे हो जाएगा, उसको याद रखने का बोझ अपने सर पर रखता हूं, नौकर के सर पर नहीं रखता कि वो ज़हनी बोझ में मुब्तला हो गया। यह अपने तरीके का, अपने तरीके जिंदगी में हमारे बस में तो ये काम आया नहीं, सच्ची बात है। हज़रत वाला अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कितनी दूररस निगाह थी कि वो फरमाते हैं कि मैं इकट्ठा एक मर्तबा में सारे काम नौकर को नहीं बताता कि पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, ताकि उसके जहन पर बोझ न हो, बोझ खुद उठा लेता नौकर तक का यह ख्याल। क्या बताऊं, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, हर हफ्ते ये वाक़या पे जाता है मेरे साथ, रोज हर हफ्ते बिला नागा नमाज पढ़ रहा है, 5 बराबर में एक साथ आगे बैठे। मतलब यह है कि जल्दी नमाज पढ़ो तो मैं तुमसे कुछ बात करूं। तो अब दिमाग पर बोझ डाल दिया कि एक आदमी इंतजार में बैठा है। अब नमाज के अंदर जो है वो खलल वाक़या हो गया कि अब दिमाग पर बोझ पड़ गया कि भाई ये आदमी बैठा है, ये इंतजार कर रहा है, इसका इंतजार जल्दी रफा करना चाहिए, जल्दी की नमाज खत्म करें, फिर उससे बात करें।
آداب میں یہ بات آتے ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی سے بات کرنی ہے جو نماز میں مصروف ہے تو دور بیٹھو، انتظار کرو اس بات کا کہ وہ پہلے سے خود فارغ ہو جائے، پھر جو فارغ ہو جائے تو بات کرو۔ اس طرح جا کر بیٹھ جانا، سر پر مسلط ہو جانا کہ جس سے اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے کہ میں جلدی فارغ کروں، یہ بات جو ہے یہ آداب کے خلاف، یہ سلم المسلمون ہم لکھا نہیں یہی کے خلاف ہے۔ یہ سب باتیں دین کی ہیں۔ تم بھی کہتے ہو کیا دنیا داری کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور کہیں ذکر کی بات کرتے، کوئی تہجد کی بات کرتے، کوئی اسلام کی بات کرتے، یہ تو سب ایسی دنیا داری کی باتیں۔ لیکن کیا کروں کہ ہم نے جن بزرگوں کو الحمدللہ اللہ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن سے کچھ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کے تمام شعبے مساوی رکھے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک شعبے پر زور ہے تو باقی شعبے ذہن سے اتر گئے اور غفلت میں اتر گئے۔ سارا دین ہے پورا کو یا پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ بس عبادت تو کر لی اور معاشرت اور اخلاق اور معاملات میں دین کے احکام کو پروا، یہ سب دل کا حصہ ہے اور اسلامی بیٹی کا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو حضرت والا کی ایک کتاب ہے، حضرت مسلم علومت مولانا شمس صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، آداب المعاشرت، معاشرت کے آداب اس میں بتائے۔ وہ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ خود حضرت نے اس میں لکھا ہے شروع میں کہ بھائی سارے تو نہیں لکھ سکا سارے آداب، لیکن جو متفرد طور پر جان میں آئے وہ لکھ دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ پڑھو گے تو خود بخود ذہن منتقل ہوگا کہ جب یہ بات ہے تو فلاں جگہ پر بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے، فلاں جگہ پر بھی یہ کرنا چاہیے۔ جو ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولے، اس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دین کا عظیم بات اس کے بغیر نامکمل ہے۔ گاڑیوں کے بارے میں روز کیا کرنے والا آپ کا فرق ہے، گاڑی کوئی ایسی جگہ کھڑی کرو کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے نکالنا۔ لیکن یہ تو ایک عام سمجھ کی بات ہے، لیکن دین کا حصہ ان سب چیزوں کو ہم کو چلا رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم نے دین کے ایک بڑے شعبے کو چھوڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر کوئی آدمی دوسرا آدمی آ کر دیکھے کہ بھائی نماز وماز تو یہ لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن زندگی بہت پھیلاتی ہے، دوسروں کو تکلیف بہت ہوتا ہے، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ وہ اسلام کی طرف کیسی محسوس کرے گا یا اسلام سے بھاگے گا؟ اللہ بچائے ہم لوگ بجائے اس کے ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے لیے دین میں کشش کا باعث بنتے، ہم دین میں رکاوٹ کا باعث بنتے۔ اس باب کو خاص طور پر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس زبردست کوتاہی سے جلد از جلد سجاد عطا فرمائے، ہماری فہم کو درست فرمائے، ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کو فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو رفع فرما۔ یا اللہ جو لوگ جس تکلیف میں مبتلا ہیں رحمت سے ان کی تکلیف کو دور فرما۔ یا میں اپنے قلب رحمت کے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ ایک صاحب میں پرچہ میں جائے صاحب ان کی لاہور میں بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا میں درخواست کی ہے۔ یا اللہ اپنے احمد سے صحت آپ کے کام عاجلہ مستمرہ کرنا۔ یا اللہ اپنے احمد سے صحت آپ کے کام عاجلہ مستمرہ کرنا۔ یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین میں احباب میں اعزا میں جو لوگ بھی بیمار ہیں جس کی تکلیف مبتلا ہیں رحمت سے ان سب کو بھی صحت آپ کے کام عطا فرما۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، امين برحمتك۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.